ایک عمران خان جس کی گورنمنٹ کو رجیم چینج کے ذریعے سے سائفر آیا اور ہٹایا گیا، دوسرا جو اس کا بینیفیشری مزاحیہ سیاسی اداکار شو باز نوٹنکی باز وہ تھا، اور تیسرا تھا باجوہ۔ اب عمران خان جو ہے وہ تو جیل میں ہے، جیل میں سے نہ وہ کچھ باہر نکال سکتا ہے، نہ چلا سکتا ہے، نہ لیک کر سکتا ہے۔ عمران خان از آؤٹ آف کوشچن۔ دوسرا جو بچتا ہے شو باز، یا یہ ہو سکتا ہے کہ شو باز ٹکرائے باجوے کو، اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ باجوہ ٹکرائے شو باز، یا ایک دوسرے کو یہ ٹکریں، یا کوئی تیسرا ان دونوں کو ٹکرائے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک نے تیسرے کو ٹکرنے کی کوشش کی، وہ تیز نکلا، وہ ان کو ٹکر گیا۔ یہ سائفر تھا، سازش تھی، نوازش تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آج پیٹرول بم گرا، آج گیس بم گرا، آج بجلی بم گرا، غریب کے گھر برباد ہوئے، اور جو آئے تھے سائفر سازش اور نوازش کے ذریعے ان کے اربوں خربوں کے جو جتنے بھی تھے مقدمے وہ سارے ختم ہو گئے۔ یہ جو حکومت گئی ہے اس کے بارے میں مجھے نے کہا کسی نے کہ خس کم جہاں پاک کہیں، میں نے کہا ان کو خس کم جہاں پاک کہنا بہت کم ہے۔ السلام علیکم۔ امریکہ کے اندر ڈونلڈ لو ان کے اسسٹنٹ سیکرٹری تھے جو، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے تھے، ان کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بلایا ہمارے اسد مجید، ایک امبیسڈر جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر نیو یارک میں اور واشنگٹن میں ہماری نمائندگی کرتے ہیں پاکستان کی، اور ان کو جو بلا کے انہوں نے گفتگو کی اس کو ڈپلومیٹک کوڈز کے مطابق کیبل کہتے ہیں۔ وہ کیبل ہمارے جو وہاں پہ امبیسڈر ہیں پاکستان کے، اسد مجید خان نے اس کیبل کو سائفر، یعنی ایک کوڈ ہوتا ہے پاکستان کے اندر جس کے نیچے سائفر بھیجے جاتے ہیں، اور وہ جو کوڈ ہے وہ فارن افیئرس کے پاس ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے جو باقی امور ہوتے ہیں وہ ایک اور ڈویژن ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، وہ اس کو ہینڈل کرتا ہے۔ تو وہ ایک اس مخصوص طریقے سے پاکستان پہنچتا ہے۔ یہ آیا ہے پچھلے سال 2022 کے اندر، اس وقت حکومت ہے عمران خان۔ یہ پہلا پہلو ذہن میں رکھیے گا۔ جب وہ آیا تو عمران خان نے اس کو مختلف جگہوں پہ حکومت کو ہدایت کی کہ اس کو بھیجا جائے۔ ایک سپریم کورٹ میں بھیج دیا گیا، دوسرا اس کو پارلیمنٹ میں بھیج دیا گیا، اور تیسرا اس کو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل جو ہماری ہے اس کے سامنے رکھا گیا، جس میں سارے ادارے بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے اس کو ڈسکس کیا، اور اس کے بعد ایک ڈی مارچ یعنی ناپسندیدگی کا اظہار یا معمولی ڈانٹ آپ کہہ لیجیے، وہ کیا گیا امریکہ کو کہ آپ نے یہ کیسے ہمارے اندرونی معاملات میں اور ہماری اندرونی جو ملکی خود مختاری ہے اس سے ملتے جلتے الفاظ تھے اس میں مداخلت کی ہے۔ اب اس کے بطن سے ایک نکلی MNC، موشن آف نو کانفیڈنس، عمران خان کو ہٹا دیا گیا۔ نئی جو حکومت آئی اس میں لوٹے تھے، ضمیر فروش تھے، بکے ہوئے لوگ تھے، بڑی بھاری تعداد میں منڈیاں لگیں۔ یہ آپ کے سامنے سارا یہ رپورٹڈ ہے جو میں سارا بیان کر رہا ہوں، ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کے ان رپورٹڈ کہیں سے میں آپ کو بتا دوں۔ پھر یہ ہوا کہ شو باز جو ایک سیاسی نوٹنکی کرنے والا مہمان اداکار تھا اس کو لا کے بٹھایا گیا۔ ملک کا کیا حال ہوا یہ علیحدہ بحث ہے، معیشت کا کیا حال ہوا یہ علیحدہ بحث ہوئے، ملک کی عزت کا کیا بنا یہ علیحدہ بحث ہے، بہو بیٹیوں اور بچوں کی عزت اور آبرو اور بزرگوں کی داڑھیوں کا کیا بنا، ان کے سفید بالوں کا کیا بنا، ان کی چادروں کا کیا بنا، جو پرائیویسی آف ہوم ہے اس کا کیا بنا، ہیومن رائٹس کا کیا بنا، قانون کا کیا بنا، آئین کا کیا بنا، بجلی بام کا، گیس بام کا، اور جو پیٹرول بام کا کیا بنا۔ یہ بھی ایک علیحدہ سے جو پرائس ہائیک ہے اس نے یہ سارے بام پیدا کیے۔ اب آپ آ جائیے اس سے اگلے مرحلے پر۔ پھر اس نے آنے کے بعد شو بازی کی، اور اس کی بھتیجی نے کہا کہ سائفر گم ہو گیا اور چھاپا ماریں گے اور برآمد کریں گے ہم جا کے بنی گالا سے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے کہا نہیں جی سائفر تو موجود ہے، وہ کاپی ہے جو وہ گم ہو گئی ہے۔ کاپی گم ہونے پہ انہوں نے اعظم خان سے ایک بیان لیا، رپورٹڈلی آئی ڈونٹ نو، اعظم خان نے ابھی تک نہیں کہا کہ میں نے کوئی بیان دیا ہے۔ اس سے تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ شروع ہو گیا کہ جی ہم انکوائری کریں گے، اور اس انکوائری کے ذریعے سے عمران خان پہ ہم آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کی خلاف ورزی کا ایک مقدمہ کریں گے۔ یہ انکوائری FIA نے کرنا شروع کر دی۔ عمران خان کو بلایا، انہوں نے اپنا موقف دے دیا جا کے، اور ان سے پوچھا کہ آپ سوال بھی دیں اور ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی پیپرز ہیں یا ثبوت ہیں کہ کیا لیک ہوا ہے تو وہ بھی مجھے بتا دیں۔ وہ دیور بلینک، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اب تازہ مرحلہ، جاء الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زحوقا، سچ کی فتح ہوتی ہے
اور سچ کی فتح اس طرح سے ہوتی ہے کہ امریکہ کے اندر ایک امریکی جرنلسٹ نے ایک intercept.com نامی اپنی اس کی سائٹ ہے، اس کے ذریعے سے جو امریکہ کا سائفر تھا وہ لیک کر دیا امریکہ کے اندر ہی۔ اب یہ جب لیک ہوتا ہے تو اب میں اگلے مرحلے پہ جاتا ہوں۔ جب یہ سائفر لیک ہوتا ہے اس سے پہلے عمران خان گرفتار ہو چکے ہوتے ہیں۔ عمران خان قید تنہائی کے اندر ہے، عمران خان اٹک جیل میں بند ہے۔ اٹک جیل انتہائی پروفائل والے خطرناک قیدیوں والی جیل ہے جس میں لوگوں کو بند رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ عقوبت خانہ زیادہ ہے اور جیل کم ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ، اس سے پہلے ہم نے یہ مطالبہ کیا، میں پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کا اور اپنا ہمارا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ مطالبہ کیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کے ذریعے سے یا چیف جسٹس خود کر لیں یا کوئی کریڈیبل بینچ بنا دیں، جس طرح مشرقی پاکستان ٹوٹنے کا حمود الرحمان کمیشن بنا تھا اسی طرح سے ایک کمیشن بنائے۔ یہ پاکستان کی خود مختاری کا سوال ہے، سالمیت کا سوال ہے، اگر کوئی سازش ہے تو اس کا سوال ہے، کوئی نوازش ہے تو اس کا سوال ہے، رجیم چینج ہے کھلی کھلی، اور تاریخیں میچ کرتی ہیں 5 6 7 8، یہ تاریخیں میچ کرتی ہیں کہ امریکہ میں گفتگو ہوتی ہے، امریکہ سے سائفر آتا ہے۔ اب سائفر جو تھا اس کے اندر 3 بڑے مطالبات بتائے گئے تھے جو رپورٹڈ ہے، یہ جو ابھی بھی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ ہمارا موقف بتانے سے پہلے سائفر کا پہلا حصہ یہ ہے کہ امریکہ بہادر اس بات پہ ناخوش ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یورپ بھی ناخوش ہے کہ عمران خان کیوں گئے ہیں، یوکرین کی جنگ شروع ہونے والی ہے اور عمران خان پہنچ گئے روس۔ دورہ ظاہر خالہ جی کے گھر تو نہیں جانا کہ جس وقت مرضی موٹر سائیکل دوڑائی اور وہاں پہنچ گئے۔ ایک ملک تھا جس کے ساتھ ہماری ناراضگیاں رہی ہوئی ہیں، ہم نے اس کے خلاف پراکسی جنگ لڑی ہوئی ہے افغانستان میں، وہ بھارت کا دوست ہے شروع سے، تو یہ ایک آئس بریکنگ تھی، اس لیے کہ ہمارے پاس تیل بھی نہیں تھا اور گندم کا بحران آنے والا تھا، اس لیے یہ پہلے سے طے شدہ، جس میں سارے سٹیک ہولڈرز کی اجازت شامل تھی، یہ دورہ کر لیا عمران خان نے۔ امریکہ کا موقف یہ تھا کہ وہ نیوٹرل کیوں ہے، وہ کیوں نہیں ساتھ دیتا اور کیوں نہیں وہ روس کے ساتھ مزید تعلقات خراب کرتا جو پچھلے 75 سال سے خراب ہے، اور وہ یہ کیوں نہیں ساتھ دیتا یوکرین کی جنگ کا، یہ دوسرا موقف تھا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ اگر جب میں سائفر کی بات، کوئی پولیسنگ والے ادارے یا لا انفورسز والے ادارے، ان کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، صرف جوڈیشل ہو سپریم کورٹ کا، ہو ایپیک اور ہو وہ نان الائن ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی، تو تب اس کے سارے حقائق جو ہیں وہ کھول کے سامنے رکھنے چاہیے۔ اور 2 اور بڑے معاملات کے حوالے سے بھی ہمارا پہلے دن سے تحریک انصاف کا موقف یہی رہا ہے اور چل رہا ہے۔ انشاءاللہ مزید وقت آئے گا جب اس کی تحقیقات ہو جائے گی۔ اب اس کا جو بینیفیشری ہے شہباز شریف، اس کے اوپر 2 سوال اٹھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک طرف وہ سائن کر رہا ہے یہ جو سب سے بے توقیر بدنام زمانہ جو اسمبلی ابھی گئی ہے، جس نے عوام کے جینا اس کے گلے میں ایک طرف سے زنجیریں ڈال دی ہیں، دوسری طرف سے مہنگائی کی وہ قوانین ایسے بنا دیے زنجیریں گلے میں اور بیڑیاں ہیں کہ بھاگ بھی نہ سکیں، اور یہ بالکل وہی صورتحال پیدا کر دیا اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جو نارتھ کوریا کے اندر جو صورتحال عوام کے لیے اور عام آدمی کے لیے اور غریبوں کے لیے۔ تو یہ جو اس پہلو کے اوپر ایک نقطہ یہ کہ اسمبلی ٹوٹ رہی ہے، دوسرا نقطہ یہ کہ وہ تھوک کے حساب سے جو ماجے گامے پھجے کسیٹے ان سب کو اس نے بڑے بڑے عہدوں پہ، جس پہ بہت بڑے بڑے پیسے ہیں اور بہت بڑے بڑے پیسے ان کی اپارٹمنٹس میں بھی لگتے آئے ہیں، یہ روایت بڑے عرصے سے اس گروپ کی ہے جس کو پی ٹی ایم کہتے ہیں۔ تو یہ وہ وقت ہے، وہ اکیلا ہو گیا، اس کی کیبنٹ ٹوٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی یہ سائفر جو تھا یہ امریکہ سے لیک ہو گیا۔ تو جو سوال اٹھ رہے ہیں، وہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ان کا جواب دینا چاہیے، اور جواب شہباز شریف اپنے بیان سے انگلی ہلا کے نہ دے، اس کے لیے فوری طور پہ سپریم کورٹ کا ایک کمیشن بن جائے جو جوڈیشل پروب کرے۔ بات ہو رہی تھی بدنام زمانہ اسمبلی ختم ہو گئی، مجھے کسی نے کہا کہ خس کم جہاں پاک، میں نے کہا خس کم جہاں پاک اس اسمبلی کے لیے کہنا بہت کم ہے۔ اور دوسرا کسی اور نے آج کہا، ایک وکیل نے، کہ بڑی بے عزتی ان کی ہوئی ہے، میں نے کہا بے عزتی ہونے کے لیے عزت ہونا پہلی شرط ہے۔ ایک سوال جس کی طرف سب کی نظریں ہیں کہ نگران حکومت کب تک چلے گی؟ نگران حکومت 90 دن سے آگے نہیں جا سکتی۔ ایک بڑا ٹوسٹ آ رہا ہے جس پہ میں پھر بات کروں گا، وہ ٹوسٹ آئے گا سپٹمبر کی 16 تاریخ کو، اور اس ٹوسٹ کے بعد جو فوجی عدالتوں کا مستقبل ہے اس نے طے ہونا ہے، اور پاکستان کا مستقبل